अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है किस्सा 10 अरब के एक जहाज का। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कितनी डिस्पैरिटी है इस मुल्क के अंदर अमीर और गरीब के लिविंग स्टैंडर्ड में। उसके बाद हम बात करेंगे उस कौमी हुकूमत का जिसका शोशा हर कुछ अरसे बाद छोड़ दिया जाता है। अब दोबारा ये मुतालबा सामने आ रहा है, इसमें कितनी जान है और कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी गुंजाइश है किसी भी किस्म की कौमी हुकूमत के हवाले से, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने है, लेकिन एक तीसरा फरीक भी है इनके साथ, और वो है आज का मौसम। बारिश हो रही है, अगर बारिश ना रुकी तो फिर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, पाकिस्तान के आगे जाने के कितने मौके हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं हुकूमत पंजाब के 10 अरब मालियत के उस जहाज के जिक्र के साथ जिसका ढिंडोरा उस वक्त पड़ा जब अखबार के अंदर एक इश्तिहार मंजर आम पे आता है। और जब वो इश्तिहार मंजर आम पे आया तो उसमें तलाश की जा रही थी एक पायलट की, और जो पायलट था जब उसकी डिटेल्स के हवाले से मजीद गौर से देखा गया तो मालूम हुआ कि ये तो हुकूमत पंजाब के किसी जहाज के लिए कि पायलट की तलाश हो रही है। फिर जब का माथा ठनका कि भाई हुकूमत पंजाब के जहाज, ये क्या कहानी है। और फिर कुछ अरसे बाद में देखा कि कुछ मंजर आम पे आए उस जहाज के भी, जो हम आपको दिखाते हैं, जिसमें वो जो जहाज है एक लग्जरी जहाज है और ये 10 अरब मालियत का जहाज है। आयरनी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसको बेचकर हुकूमत अपने उसको एक क्रेडिट के तौर पर ले रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा एयरलाइन का जहाज खरीदा जा रहा है जो वहां की खुद की तर्जुमान के मुताबिक ये एयर पंजाब के फ्लीट में दिया जाएगा। अज़मा बुखारी साहिबा ने ये कह तो दिया, लेकिन इसके बाद वो फंस गई। उनका मौक़िफ़ क्या था, जरा सुनिए। जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज खरीद रहे हैं और कुछ हम लीज पे लेंगे, और ये एक फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज होंगे, और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। इस साल एयर पंजाब ने अपनी जो सर्विसेज हैं वो शुरू करनी है, सो इस हवाले से जहाज तो हमें या खरीदने पड़ेंगे या लीज पे लेने पड़ेंगे। बाद में बहुत ज्यादा एविएशन एक्सपर्ट्स ने आकर इस बात को साबित किया कि ये पंजाब का कोई भी उसके फ्लीट के लिए जहाज नहीं लिया जा रहा, और लिया जा ही नहीं सकता कैसी एयरलाइन के लिए जिसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन ना हो, जिसका कोई पेपर वर्क ना हो, जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, बल्कि ये हुकूमत पंजाब के अपने इस्तेमाल के लिए तैयारा लिया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है और बड़े ही जोरों शोर से, बड़े ज़ौक़ो शौक से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ऊपर पीका लगाती हैं। गुज़िश्ता हमने देखा 2 हफ्तों के दौरान बहुत सारे सहाफ़ी जब उनको गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत पंजाब ने इस बात का क्रेडिट लिया कि चूंकि गलत बयानी की गई थी इसलिए पीका लगता था। गुज़श्ता 2 हफ्तों में 2 मरतबा अज़मा बुखारी साहिबा खुद भी गलत बयानी कर चुकी हैं, और ये दूसरी मरतबा है। पहली मरतबा तो मरियम नवाज साहिबा ने उनको जो लाहौर के अंदर बच्चा गटर में गिरा था उस हवाले से क्लीन चिट दे दी कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन ये क्या दूसरी मरतबा जब वो गलत बयानी कर रही हैं, क्या पीका का इतलाक पंजाब की अपनी वजीर इत्तलात के ऊपर नहीं होता है? कितनी मरतबा उनकी गलती को दरगुजर किया जाएगा? बहरहाल ये हुकूमत पंजाब के करने के फैसले हैं। तैयारी के बारे में हम अभी तक क्या जानते हैं आपको क्विकली बताते हैं। एविएशन जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने नया तैयारा लिया है। अमरीकी रजिस्ट्रेशन इसकी N144S है और उसका ये जो गल्फ स्ट्रीम G500 जदीद तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए बताई जा रही है। फ्लाइट हिस्ट्री के मुताबिक 7 साल पुराना तैयारा नॉर्थ अमेरिका से मिस्र के रास्ते 28 दिसंबर को लाहौर पहुंचा। तैयारा तकरीबन 40 दिन तक लाहौर की इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ग्राउंड पर रहा। इसके बाद तैयारे की तज़ीन और आराइश की गई। तैयारे ने पाकिस्तान में पहली परवाज 6 फरवरी को लाहौर से मुल्तान तक की थी। ये तैयारा 2019 का तैयार करदा है जिसे आमतौर पर दुनिया भर के सरबराहान ममलिकत या बड़े कारोबारी इदारे इस्तेमाल करते हैं। गल्फ स्ट्रीम एरोस्पेस की वेबसाइट के मुताबिक तैयारा 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए एक ही परवाज में 8334 किलोमीटर तक सफर तय करने की सलाहियत रखता है। वेबसाइट पे हम उसके गए तो उसके मुताबिक इस तैयारे में 13 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, जबकि तवील रूट्स के दौरान मुसाफिर तैयारे में आराम भी कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक नया G500 तैयारा $4.5 करोड़ तक फरोख्त होता रहता है। ये पहली मरतबा नहीं है, 2016 में भी एक स्कैंडल इस तरह से मंजर आम पर आया था, और उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो पंजाब हुकूमत थी जिसके चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, एक तैयारा खरीदना चाह रहे थे, और जब उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा तो उन्होंने पूरी एक जो प्ली ली वो ये थी कि हम एक सस्ता तैयारा ले रहे हैं, एक सेकंड हैंड तैयारा ले रहे हैं, हम तो हुकूमत वक्त का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे ही हम पर जो है बदनवानी के इल्जामात लगाते हैं। तो तैयारे की ख्वाहिश तो काफी अरसे से थी जो अब पूरी की जा रही है। ये हो गई हमारे मुल्क की जो एलीट है उनकी ख्वाहिशात और उनकी कोशिशों की कहानी, लेकिन उसी जगह पंजाब के अंदर एक बहुत ही स्टार्क रियलिटी है, और वो ये है कि वहां के लोग इस वक्त
غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 10 سالوں میں اس وقت بہت سارے لوگ سفید پوشی کی وجہ سے اپنے خرچے کم کرنے پہ مجبور ہیں. لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں اور پرائمریلی اس میں سے بچیوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو اپنے بیٹے یا بیٹی میں سے کسی ایک کو پڑھانا ہوگا تو یقیناً آپ بیٹے کی پڑھائی پہ خرچ کریں گے, بیٹی کو آپ ایک سیکنڈری آپشن ہوا کرتی ہے. 11 سال کی بلند ترین سطح پر غربت ہے. آمدنی میں عدم مساوات جو ہے وہ 27 برس کی بلند ترین سطح پر ہے. اس وقت 7 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اور پنجاب میں اسپیسیفکلی بات کریں, یہ ڈیٹا جو حکومت کی اپنی جانب سے شائع کیا ہے بائی دا وے, یہ 7 برسوں میں 23% بڑھی ہے. اور صرف پنجاب میں ہی, یہ اگین حکومت کا اپنا ڈیٹا ہے, 1 کروڑ 11 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. تو یہ فنڈز کئی اور جگہ ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ تعلیم کی طرف ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں, یہ صحت کے شعبے کے اندر ڈائیورٹ کیے جا سکتے ہیں, یہ لوگوں کو جنرلی اور شعبہ جات میں ریلیف دینے کے لیے دیے جا سکتے ہیں. لیکن نہیں, اس سے ہم ایک طیارہ لیں گے اور پھر ایک سے بڑھ کے ایک مشیر ہے, ایک سے بڑھ کے ایک شخص ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے. میں تو رانا تنویر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن کے حیران رہ گئی. انہوں نے کہا لیا ہے تو جی ذاتی تعلق یا ذاتی استعمال کے لیے تھوڑی لیا ہے. ذرا ان کی بھی توجہ سن لیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں پہ پڑ جاتے ہیں کہ جی جہاز خریدا ہے یا نہیں خریدا. جہاز ان کا ذاتی تو نہیں انہوں نے خریدا. ایک چیف منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہیں, یا جو اس قسم کے ہوتے ہیں, یا آرمی چیف ہے, ان کی کچھ ایسے فرائض ہوتے ہیں جس کے لیے وہ سوئفٹلی ان کو موو کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو میرا خیال ہے پرانے اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو ہیلی کاپٹر ہیں زیر استعمال وہ 20 سال سے ہیں, اور اب میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو چینج کرنا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. کس قدر ڈسکنیکٹ ہے اس ملک کے اندر حکمران طبقے کا اپنے ہی لوگ کے عوام کے ساتھ. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب. ذرا مجھے تھوڑا میتھ کر کے بتائیے, جو جہاز ہے اس کی 2 تھیوریز ہے. ایک تو یہ کہ یہ آپ نے اس کو کسی ایلیٹ فلیٹ کے لیے استعمال کرنا ہے, بڑی بڑی کمپنیاں یا آپ کے بڑے مہمان ہیں, آپ اس کو جہاز کو لیز پہ لیں, کرائے پہ لیں, اس کے کوئی استعمال کرے. ایک تھیوری یہ ہے. دوسری تھیوری یہ ہے جی کہ اس وقت یہ سرکاری جو جہاز ہوتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں جو ملک کے مختلف ایلیٹ, ان کے پاس ان کا ٹائم زیادہ قیمتی ہوتا ہے, اس لیے ان کو وقت بچانا ہوتا ہے, ان کو جگہ جگہ پہنچنا ہوتا ہے, تو ان کو جہاز چاہیے ہوتا ہے. یہ پیسہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ کیونکہ میں تو ہر روز سنتی ہوں آئی ایم ایف یہ نہیں مان رہا, آئی ایم ایف وہ نہیں مان رہا, آئی ایم ایف تنخواہ داروں کو ریلیف دینے پہ نہیں مان رہا, آئی ایم ایف ہے وہ بجلی کے اوپر ریلیف دینے کو نہیں مان رہا. یہ ان خرچوں کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف مانتا ہوا نظر آتا ہے؟ ماریا, ایک تو یہ جو پورا پلین کو لے کے فرام ڈے 1 اور جو بھی اس میں مختلف چیزیں ہوئی ہیں انکلوڈنگ دی اسٹیٹمنٹ آف انفارمیشن منسٹر پنجاب اسما بخاری, اور یہ تمام چیزوں کو لے کے اگر کہا جا سکتا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ دس از دا بگیسٹ اسکیم اور دا اسکینڈل آف دا پریزنٹ رجیم. اس سے بڑا اسکینڈل نہیں آیا. بڑے بڑے آئے ہیں لیکن اس سے بڑا نہیں آیا. مطلب مضحکہ خیز بھی ہے, ہلیریس بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, ہر طرح سے اس کو دیکھے. افسوسناک اس لیے کہ جس طرح آپ نے تمہید باندھی انٹرو میں اپنے کہ کتنی کانٹرڈکشن ہے ایک ملک میں کہ ایک منسٹر پلاننگ آ کے ڈاٹا ریلیز کر رہے ہیں اور جس میں بتا رہے ہیں کہ غربت اپنے ریکارڈ ہائی پر پہنچ چکی ہے, بے روزگاری اپنے ریکارڈ ہائی پر ہے, اور تمام وہ چیزیں, اور انکلوڈنگ پنجاب میں, اور کتنے بچے اسکول نہیں جا سکتے. اسکول اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس فائنینشیل ابیلٹی نہیں ہے اسکول پر جانے کی. 40% سے زیادہ بچے جو ہیں 5 سال سے کم سٹنٹڈ ہیں, اس لیے ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لوازمات لے سکیں جس سے وہ سٹنٹڈ نہ ہوں. اینڈ وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. مطلب پاکستان کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز آر ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ, سیکنڈ ورسٹ ان ایشیا آفٹر افغانستان. سو وہاں تو ایک یہ کنٹرڈکشن ہے ایک عوام کے حوالے سے. اور جس طرح سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں, مزید لوگ جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ان امپلائمنٹ ہے. سو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ایک سٹاک ریالٹی ہے, اور پاکستان ظاہر سی بات ہے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس جہاز کو لے کے جو میرا سب سے بڑا ایشو ہے ایک وہ ہے, اگر یہ صحیح ایسا ملک ہوتا جہاں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تو یہ اس وقت اتنا برا پھنس گئے تھے. یہ جو جھوٹ بولا گیا جو کہ ایک اسٹیٹمنٹ دی اسما بخاری نے کہ یہ پنجاب ایئر کے لیے لیا گیا, ایک تو وہاں بھی کنٹرڈکشن ہے.
یہ حکومت کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ کمرشل آرگنائزیشنز جو ہیں یہ حکومت کے چلانے کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے پرائیویٹائزیشن ہماری ترجیحات میں سب سے اوپر ہے. اور ابھی اسی ایئر لائن کے سلسلے میں آپ پی آئی اے کو آپ نے پرائیویٹائز کیا یہی کہہ کے کہ جی یہ کام حکومتوں کا نہیں ہوتا, نہ فیڈرل حکومت کا نہ پروونشل حکومت کا. اب وہی فیملی بھی ایک ہی ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو اور کسی اور کی سوچ ہے. میاں نواز شریف کی بیٹی ہے, میاں نواز شریف کا بالکل کلیئرٹی ہے کہ حکومت کا کام ہی نہیں ہے کمرشل آرگنائزیشن چلانا, اب یہ پنجاب ایئر چلانے. سو دیر واز نتھنگ آن دا کارڈ ایز فار ایز پنجاب ایئر از کنسرنڈ. ایس ای سی پی میں اس کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے, کوئی لائسنس کے لیے سول ایویشن میں اپلائی تک نہیں کیا گیا. زبیر صاحب میرا سوال ایک ہی ہے, یہ پیسے جو ہے یہ کہاں سے اور کس طرح سے, بیکاز آئی ایم ایف کی بڑی کڑی نظر ہے ہماری اسپینڈنگ کے اوپر, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو مڈل کلاس اور جو تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی یہ شرائط میں سے ہم اس کو کم نہیں کر سکتے, بجلی کے اوپر ہم ریلیف نہیں دے سکتے, آئی ایم ایف نہیں مانتا ہے, تو اس طرح کے خرچوں کے لیے یہ گنجائش کہاں سے نکالتے ہیں کچھ یہ 10 ارب روپیہ؟ جی یہ ریلیونٹ ہے ماریا, کیونکہ پہلے جو ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرام ہوتے تھے اس میں آئی ایم ایف کی جو تمام فوکس ہوتا تھا وہ فیڈرل حکومت کے اخراجات اور ان کے جو بھی طریقہ کار تھا اس پر ہوتا تھا. لیکن یہ جو پریزنٹ آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ نہیں صرف ہم فیڈرل حکومت کی نہیں بات کر رہے ہیں, وی ہیو ٹو انشور کہ آپ کی پروونشل حکومتیں جو ہیں ہر لحاظ سے, چاہے وہ کوئی بینیفٹ دینے کی بات کرتے ہیں عوام کو, چاہے وہ ان کے اخراجات ہیں, چاہے وہ ان کا سرپلس ہے, دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دا پروگرام کہ جی ہمارا جو فسکل ڈسپلن ہے اس میں صوبوں کو چونکہ پیسہ ملتا ہے این ایف سی سے تو دے ہیو ٹو کریٹ اے سرپلس, اور وہ سرپلس دیتے ہیں. تو آئی ایم ایف میں تو شوق ہوں گا, اور خاص طور پر آئی ایم ایف کا ریویو مشن ابھی آ رہا ہے یہ جو کرنٹ کوارٹر کے سلسلے میں ریویو کرنے کے لیے, تو وہ نہیں پوچھے گا. یہ تو میں حیران ہوں کہ انہوں نے, اچھا ان کا تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے یہ پلین منگوایا تھا تو ان کو تو نہیں خیال تھا کہ یہ اتنی کنٹروورسی ہو جائے گی, اور اب یہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں اس کا چرچا ہوگا, لوگ بات کریں گے الیکٹرانک میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, پیپل آر کوسچننگ دا وزڈم کہ جی آپ نے یہ لیا کیوں ہے, اور اگر جہاز ہی لینا تھا تو آپ نے اتنا مہنگا جہاز کیوں لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جی مضحکہ خیز بات ہے اور ہلیریس بات ہے کہ 75% شیئرز پی آئی اے کے with all the other assets that PIA had, minus the liabilities, اور 9.5 بلین ماریا بائی دا وے پی آئی اے کی بکس میں کیش پڑا تھا 9.5 بلین, وہ 10 بلین کا بکا ہے. 75% پی آئی لینڈنگ روٹس ہے, اور لنڈن کے, نیو یارک کے, یو کین امیجن جو آج کل مل ہی نہیں سکتے, جس کی قیمت انبلیویبلی ہائی ہے, بلینز میں, اور یہ 10 بلین سے زیادہ کیا بائی تو 11 بلین کا تقریباً بنتا ہے. آپ نے ایک اپنے لیے جہاز لے لیا. سو آپ خود بتائیں نا کہ کہاں سے شروع کریں. لیکن میں صرف اسما کے لیے ایک اور بائی دا وے اسما کا یہ اس میں قصور نہیں ہوگا, اسما نے جب اسٹیٹمنٹ دی ہے ود دا کنسنٹ آف دا چیف منسٹر کی ہوگی اپنی طرف سے. نہیں سر, لیکن اگر آپ پیکا بڑا لبرلی استعمال کر رہے ہیں صحافیوں کے خلاف تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. اگر آپ نے قانون پاس کیا ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی سے سب سے پہلے حکومت کے اپنے ترجمانوں کو گزرنا ہوگا. ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور غلط باتیں یا غلط بیانیے کو کوٹ کرنے سے پہلے انہیں پہلے اس معیار پہ خود پورا اترنا ہوگا, پھر وہ صحافیوں پہ بے شک جو مرضی لگائے. یہ جو پیکا کی آپ نے بات کی تھی, آپ نے کہا اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے ایک ایسے غلط اسٹیٹمنٹ دی تھی, وہ جو گٹر میں ایک انفارچونیٹلی ایک عورت اور اس کی بچہ گر گیا تھا. اس کے علاوہ بھی ابھی اس کے بعد ایک اور اسما بخاری نے کی ہے, وہ جو ہم ٹی وی کے رپورٹر تھے جنہوں نے صحیح اپلوڈ کی تھی مریم نواز کی تقریر کا وہ حصہ, وہ غلطی سے مریم سے نکل گیا تھا. وہ کوئی بھی سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے, آف کورس وہ اسکینڈل زیادہ بڑا بن گیا جب وہ اس کو اٹھا لیا نا اپنے صحافی کو. اس پر کس نے ایکٹ کیا تھا؟ اسما بخاری نے ایکٹ کیا تھا. اور کس طرح سے ایکٹ کیا تھا کہ سولین کپڑوں میں دیوار کود کے اس کے گھر میں گھس کے اس کو اٹھا کے لے کے چلے کے, نو ایف آئی آر, نو نتھنگ, نو کیس. اور پھر جب اتنا ریاکشن آیا, میڈیا کی طرف سے ریاکشن آیا, ان کی مینجمنٹ کی طرف سے ریاکشن آیا, تو پھر آپ ویری انٹرسٹنگلی زبیر صاحب مجھے آپ سے یہاں اجازت لینی پڑے گی, لیکن اس کے بعد سے ہم نے ان کو میڈیا پہ اس سے متعلق گفتگو کرتے سنے ہی ہیں. بہت شکریہ. ہم بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے قومی حکومت کی گونج کچھ عرصے بعد دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے. کل فواد چودھری صاحب اور دیگر رہنماؤں نے اس پہ ایک پریس کانفرنس کی, ایک قومی حکومت کا مطالبہ کیا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ماضی میں بھی اس کی مثال موجود ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। कौमी सियासत में हर कुछ अरसे के बाद कौमी हुकूमत के हवाले से बयानिया दोबारा मंजर आम पर आया जाता है, ले आया जाता है या इस थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। इस मरतबा जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब वगैरह, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर दोबारा जो कौमी हुकूमत के कयाम का मुतालबा किया है या जिसे कि तजवीज़ पेश की है। ये तजवीज़ क्या है, जरा आप मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान को इस वक्त एक ब्रेक की जरूरत है। तरीका यह है कि पाकिस्तान में एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है उसको क़याम उसका अमल में लाया जाए। इसमें जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी राय शामिल होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान उनकी राय भी शामिल होनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस हुकूमत बनाई जाए जो कि 2 से 3 साल के लिए होगी। हुकूमत ने फिलहाल अभी इस आईडिया को एंटरटेन नहीं किया, लेकिन जब पूछा गया ये अपोजिशन से, शफी जान साहब का कहना था कि फ्रेश इलेक्शंस की बात करें और यही ख्याल कुछ महमूद अचकजई साहब का भी है और वो इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करना चाहते हैं। बात जहां तक नेशनल गवर्नमेंट की है, तहरीक इंसाफ कुछ चीजों पे प्रिंसिपल या चकजई साहब के साथ एग्री हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि मैंडेट की वापसी अगर नहीं होती तो हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, हम नेशनल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस नेशनल गवर्नमेंट में भी तहरीक इंसाफ को वो ड्यू शेयर नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। फवाद चौधरी की जहां तक बात है तो फवाद चौधरी के पास कोई मैंडेट नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी भी किस्म के फैसले करने का इख्तियार उनके पास नहीं है। और वो इमरान खान साहब को कैसे मनाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो उनसे मिलना ही नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। मुज़ाकिरात की बात हो रही है, मगर मुज़ाकिरात किस बात पे? शहबाज भाई से मुज़ाकिरात हाँ मैं करूंगा, इस तरह करूंगा कि शहबाज भाई ये जो तू उठा के ले गया ठोकरी बगा के दूसरे का मैंडेट, ये कब वापस करोगे? इस पे मुज़ाकिरात होंगी और एक कौमी हुकूमत बनाने, एक इलेक्टेड हुकूमत बनाने के लिए राह हमवार होगी। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब, वफाकी वजीर रह चुके हैं, साबिक सीनियर सियासतदान हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब तज्जियाकार हैं, सरबराह पिलडैट के। फवाद चौधरी साहब ने अब कुछ मुख्तलिफ और रहनुमाओं के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौमी हुकूमत के कयाम की बात कर दी है। फवाद साहब, आप सियासतदान तो हैं लेकिन साथ साथ वकील भी हैं। ये कौमी हुकूमत की आइन के अंदर कैसे गुंजाइश है कानूनी तौर पर कि तमाम जमातें एक हुकूमत का हिस्सा बने? ये क्या खदोखाल है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसकी कोई मिसाल मौजूद है? देखिए मारिया, मिसालें तो खैर नेशनल गवर्नमेंट की बहुत सारी हैं। साउथ अफ्रीका में नेशनल गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद हमारे कई और मुल्कों में कौमी हुकूमतें रही हैं। मकसद ये है कि आप एक ऐसी सूरत हाल में गुजर रहे हैं जहां पे एक स्टेलमेट है, जहां पे हुकूमत ने पूरी कोशिश कर ली कि वो इमरान खान की नीयत को जीरो कर सकें, वो जीरो नहीं हो पाई। इमरान खान और पीटीआई ने पूरी कोशिश कर ली कि इनकलाब आ जाए, इनकलाब नहीं आ पाया। तो हम उसमें जो सफर कर रहे हैं वो आप और हम लोग हैं। एक स्टेलमेट की पोजीशन में है पाकिस्तान की मिडिल क्लास। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोई रास्ता निकालें कि जिसमें जो चीजें हैं वो आगे बढ़ सकें। देखिए मसला इस वक्त ये है कि जो इमरान खान का जो असल इस वक्त जो उनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वोट तो उनके साथ है, पाकिस्तान के अवाम तो के साथ हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिसमें सारी सियासी जमातें भी शामिल हैं, उनको ये लगता है कि वो आएंगे तो हमारे खिलाफ एक रिवेंज पॉलिटिक्स शुरू होगी। नशे को खत्म करने के लिए हमें एक बफर पीरियड की जरूरत है जिसमें के तमाम पार्टीज इकट्ठे काम कर सकें, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर सकें और एक माहौल पैदा हो सके जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ सकें। क्योंकि देखिए ना, इमरान खान अगर अभी जाते हैं और इस इलेक्शन कमीशन और इस जुडिशरी के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं हो सकते। लिहाजा उन्हें भी जरूरत है कि एक बफर पीरियड मिले जिसमें ये चीजें सेटल डाउन हो सकें और उसके लिए एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जिसमें तमाम जमातें शामिल हों। फिर बड़े रिफॉर्म्स हैं, वो रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो अलाउ ही नहीं कर रही कि हम बड़े रिफॉर्म्स कर सकें। नेशनल फाइनेंस कमीशन को मॉडल कर, सूबाई निजाम मॉडल जो है वो होना चाहिए। वॉर ऑन टेरर है, उसके ऊपर जो सबसे इस वक्त बुरे हालात हैं वो तो वहां पे हैं। सो ये चीजें हैं जिनके ऊपर पानी का मसला है। इंडिया ने बनाए हैं, आपको अपनी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी चेंज करनी है। इसके लिए जरूरी है कि सारी जमातें जो है वो इकट्ठी हों
اور اس وقت تحریک انصاف جس کے ساتھ عوام ہے وہ چونکہ اس نظام سے باہر بیٹھی ہے، عمران خان اس نظام سے باہر بیٹھے ہیں، تو ملک چل نہیں رہا، ایک مسلسل ہیجان میں ہے اور اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب، یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں، ایکسٹراڈنری ٹائم پہ ایکسٹراڈنری میئرز لیے جا سکتے ہیں، کچھ مثال انہوں نے ساؤتھ افریقہ کی دی۔ آئین میں کہاں ایسی گنجائش ہے؟ پھر اگر کوئی قومی حکومت بنے گی تو اس میں نشستوں کے حوالے سے کس کو کتنی نمائندگی ملے گی؟ پہلے تو ذرا قومی حکومت کے آئیڈیا کے بارے میں بتائیے نا، کیونکہ ماضی میں بھی اس کو فلوٹ کیا جا سکا ہے۔ پاکستان کے کانٹیکس میں تو قومی حکومت کو ہمیشہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی یہ بھی تجویز آتی ہے تو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، فواد چودھری صاحب پاکستان کے ان گنے چنے پریکٹسنگ پولیٹیشنز میں سے ہیں جو پولیٹیکل دماغ رکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں تو یہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ غالباً یہی ایک پولیٹیکل دماغ تھے۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جو قومی حکومت کا آئیڈیا ہے میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ اور آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کس طرح سے، یعنی کانسٹیٹیوشنلی اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ دیکھیے، کانسٹیٹیوشنلی اگر تو یہ موجودہ حکومت اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر لے اور جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں لوگ ان کو اپنی حکومت پہ شامل کر لے اور اس کو آپ قومی حکومت کہیں، تو وہ تو بغیر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کیے ہوئے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر بہت سے وہ لوگ یا وہ پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں وجود نہیں رکھتی وہ بھی شامل ہو جائیں، تو وہ ذرا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات ہوگی، وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگی بات۔ تو میرے خیال میں وہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی خریدار ہے قومی حکومت کا۔ کیا پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب وہ اس آئیڈیا کو کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ دوسری طرف حکومت بھی کیا اس بات کو کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ قومی حکومت کے لیے کیسے بیٹھ جائیں گے؟ اور قومی حکومت میں جو سمجھا ہوں فواد چودھری صاحب کی تجویز، وہ سیاسی قومی حکومت ہے، ورنہ قومی حکومتیں عموماً ٹیکنوکریٹس پہ مبنی ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں وہ تو غیر سیاسی ہوتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ان کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت ہوگی جو سیاسی پارٹیوں پہ مبنی ہوگی۔ لیکن دیکھیے نا، بنیادی طور پہ اس وقت دو کام، یہ جو بحران جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن جسے سب مانتے ہیں اس کا انتظامات کر دیں، اور دوسرا اس کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایسا ہو جو یہ کام کر سکتا ہو۔ لیکن یہ دو کام مقتدرہ کی پیٹرونیج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، الیکشن کمیشن بنا لیں، آپ ریفارمز بھی کر لیں، تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ایسی حکومت جس کو، ایسی مقتدرہ جس کو ایک پارٹی جیسے پی ٹی آئی اس کے لوگ گالیاں بھی دیتے ہوں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہوں اور اس کے بارے میں کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو موجودہ پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قائد اختلاف اور اگر قائد عوام دونوں مل کے کسی ریفارم ایجنڈا پہ تیار ہو جائے تو وہ بغیر کسی حکومت کے کمپلیکیٹڈ پروسیس سے گزرے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے آگی فواد، آپ نے گفتگو سنی، میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو کہ ایک تو یہ کہ قومی حکومت بنے گی تو اس میں آپ نے کہا خان صاحب کو تھوڑا بیک فٹ لینا پڑے گا، تو ایک طریقے سے مائنس عمران صاحب کا ایک فارمولا ہوگا، اور میں جو آپ کی بات سمجھوں کل میں نے سنا ہے اس میں کہ مائنس نواز، زرداری، سب کو ہونا چاہیے۔ آپ نے خود ریفارمز کی بات کی، ایسے وقت میں اگر آپ سب کی مین سٹریم لیڈرشپ کو کہیں گے کہ آپ باہر نکل جائیں میدان سے، ایک قومی حکومت تشکیل دیں، تو اس کے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ان کی بڑی جو فرسٹ ایئر قیادت نہ ہو کسی بھی ریفارم ایجنڈا کا حصہ؟ دیکھیں، ہماری اب احمد بلال صاحب کی جو باتیں ہیں ان سے دو باتیں سامنے آئی نا۔ ایک تو کہہ رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنالٹی کی، اور ایک آپ بات کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلٹی کی۔ کانسٹیٹیوشنالٹی کا تو مسئلہ جو ہے وہ احمد بلال صاحب نے خود ہی حل کر دیا کہ جب ساری پارٹیز راضی ہو جائیں گی تو موجودہ پارلیمنٹ سے بھی ہو سکتی۔ اگر آپ کو آئینی ترمیم بھی لانی پڑتی ہے تو ظاہر ساری پارٹی اکٹھی ہیں تو وہ، کیونکہ دیکھیں ابھی بھی آئین کا جو آرٹیکل پہلا ہے
وہ کہتا ہے کہ the sovereignty belongs to Allah Almighty, اور اس کو استعمال کریں گے chosen representative of people of Pakistan. تو پرابلم اس کہ جب chosen representative of people of Pakistan نہیں آ سکے تو اس کی وجہ سے پورا آئین جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں رہا نا، پاکستان کی سیاست اس پوزیشن میں نہیں رہی. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے اکٹھا ہو کے اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اور ایک جس طرح سے ایک ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایک فریم ورک سائن ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، اسی طرح کا ایک فریم ورک، تھوڑا لارجر فریم ورک، اب پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم ایک بڑا فریم ورک تیار کر سکیں. اب دوسری بات آتی ہے پریکٹیکلٹی. دیکھیں پریکٹیکل میں پرابلم یہ ہے نا کہ یا تو دیکھیں آپ نے پورا زور لگایا ہے 3-4 سال، اگر آپ عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹو بنا لیتے اور تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو یہ حکومت ہنسی خوشی اپنے دن گزارتی، لیکن وہ نہیں ہو سکا. دوسری طرف اگر پی ٹی آئی انقلاب ہی لے آتی تو پھر بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر وہ حکومت کر لیتے. لیکن دیکھیے نا دونوں سے ایک جو وہ کہتے ہیں نا زمین نہیں ملتی تو آسمان نہیں ملتا، یہاں کسی کو بھی پورا جہاں نہیں ملتا، تو دونوں ملکوں کو پورا جہان نہیں مل رہا. اب اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، ملک تو نہیں رک سکتا ہے سارے معاملے میں. جو بڑے ریفارمز ہیں جو یہ حکومت آئی ہے، تو آپ یہ توقع کر سکتے تھے بھی چلو انہوں نے کوئی ووٹ تو لینا نہیں ہے تو کم سے کم بڑے ریفارمز ہی کر سکیں. وہ اپنے جہاز لینے میں لگ گئے ہیں، بڑا ریفارمز تو کر نہیں سکے، وہ تو بڑے پیچھے رہ گئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ بھی ایک متھ ہے، عمران خان کی حکومت کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا جھگڑا صرف اس بات کے اوپر ہوا، اس میں ہماری بھی غلطی تھی کہ جب ہمیں کہا گیا کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا اور ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے، تو ایک بہت ساری غلط فہمیاں اور چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو گئیں. ادروائز عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے نہ کبھی تھی اور نہ بھی ہے، اور یہ انفارچونیٹ ایک چیز ہے جس کو پھر ظاہر ہے پالیٹکس. جو آپ نے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں، عمران خان کی حد تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نیشنل گورنمنٹ کے آئیڈیا کے خلاف نہیں ہے. اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات کی آپ نے بلال صاحب، لیکن تھوڑا سا جو کہ آپ پارلیمنٹ کی فنکشنالٹی کو بھی سمجھتے ہیں نا، میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو حکومت کی شکل ہے نا، وہ مور اور لیس تمام جماعتیں حکومتی اتحادی ہی ہیں. تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نیشنلسٹ جماعتیں، لیکن بڑی جو تمام وہ اس پورے پاور شیئرنگ فارمولا کا حصہ ہے. اگر صوبوں میں چلے جائیں تو پی ٹی آئی کے پاس کے پی حکومت ہے، پی ایم ایل این کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، ہر کسی کے پاس اپنے اپنے وہاں پر موجود ہیں، فورٹس موجود ہیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کے لیے بھی. جب قومی حکومت بنتی ہے تو اس میں کوئی اپوزیشن بھی ہوتی ہے کیونکہ یا پھر سارے قومی حکومت میں شامل ہیں، تو پھر یہ پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے کسی بھی قومی حکومت کی؟ دیکھیں آپ نے بالکل یہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، یہ حقیقت میں تو کہ تمام جو پارٹیاں ہیں جو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن میں ہیں، سوائے جمعیت علماء اسلام کے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اقتدار کے پورے لینڈسکیپ میں وہ شریک ہیں. اگر قومی سطح پہ نہیں تو صوبائی سطح پہ ہے، تو وہ اقتدار میں شریک تو ہیں. اس لیے قومی حکومت کا مزید کوئی انتظام کرنے کی مجھے ضرورت نظر نہیں آتی. اگر یہ تیار ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے اور مل بیٹھنے کے لیے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے آگے بڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے قومی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. جو موجودہ ارینجمنٹ ہے اسی کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. اور پی ٹی آئی میں کل سن رہا تھا، جو سپوکس پرسن ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے، فواد صاحب، مجھے معلوم ہے اس کو بہت اہمیت سے نہ دیں، لیکن انہوں نے تو اس آئیڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو اس کے لیے حامی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان اور وہ سینٹ کے بھی قائد حزب اختلاف، ان کو بھی ملا لیں، تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں اگر ان کی نیت ہو تو اگلے الیکشن کے لیے کوئی بڑے ریفارمز جو نیشنل ایشوز ہیں، جیسے واٹر پالیسی ہے اور یہ پروونسز کا معاملہ ہے، یہ بڑے پرابلمز ہیں. اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ قومی حکومت کو یہ بات کرنی چاہیے. یہ تو کوئی اگلی الیکٹڈ حکومت آئے تو وہی اس کو کرے، جو کیونکہ یہ بڑے ریفارمز ہیں. اور ہمیں حقیقت یہ ہے کہ ریفارم سے زیادہ
جو آلریڈی ریفارمز ہو چکے ہیں اس کے اوپر صدق کے دل سے اور ایمانداری سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ہم ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کر لیں, کچھ قانون بنا دیں, اس پہ عمل ہم کرتے نہیں ہیں تو معاملہ پھر وہی کا وہی رہتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ نیت کیا ہے, کیا اس وقت جو حکومت ہے, جو مقتدرہ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی ہے وہ واقعی اس کے لیے تیار ہے, تو آلریڈی اس انفراسٹرکچر موجود ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے قومی حکومت کا بھی اتنا بڑا کھیڑ پال لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. تجربہ کامیاب نہیں ہوگا. فواد چودھری صاحب, فری اینڈ فیئر الیکشن, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ سب سے آسان اور لانگ ٹرم جو حل ہے وہ تو وہی ہے. قومی حکومت ایک ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. آپ نے کہا جی اس سے پہلے وقت لے لیں, کوشن لے لیں, سب ایک پیچھے چلے جائے کہ قدم ایڈ ہاک ایسا, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کا, اسٹیبلشمنٹ کا, جے یو آئی کا, پی ایم ایل این کا ایک پارٹی لیول کے اوپر کانفلکٹ نہیں ہے. یہ ایک پرسنلائزڈ لڑائی ہے جس میں عمران خان, نواز شریف, آصف زرداری شامل ہیں. اب لوگوں میں چونکہ ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ایز این انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کیا تو شخصیات ہی پولیٹیکل پارٹیز بن گئی ہیں. اور ایکچولی یہ جھگڑا اگر آپ غور کریں تو اس کی کوئی ڈیپر روٹس نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. یہ ایک پرسنلائزڈ جھگڑے ہیں جو کہ ان شخصیات کے آپس میں ہیں, اور اسی لیے ان شخصیات کو مائنس کر کے پارٹیز کے ساتھ آگے بڑھنا جو ہے وہ ملک کے لیے اس وقت امپورٹنٹ ہے. اور جب یہ شخصیات کچھ عرصے کے لیے یعنی آپ سمجھیے کہ اپنے بفر کے ذریعے سسٹم چلاتی ہیں تو ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا. مثال کے طور کے اوپر جو مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اور پی ایم ایل این کے جو ویوز ہیں فار ایگزامپل پانی کے اوپر وہ بڑے مختلف نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو ٹیررزم کے اوپر آپ دیکھیں تو پارٹیز کے اندر کوئی بڑا زیادہ اختلافات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جے یو آئی کے علاوہ. لیکن وہ آپس میں اس لیے ان کا نہیں ہو پا کہ آپس کے جو پرسنلائز جھگڑے ہیں لیڈروں کے, دے ٹیک اوور پارٹی پالیٹکس. سو ہماری جو تجویز ہے اس میں یہی ہے کہ اس وقت نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری, شہباز شریف, یہ لوگ جو ہیں وہ ایک سٹیپ پیچھے لے لیں اور اپنی پارٹیز کو آگے کریں تاکہ ملک کے اندر ایک ماحول بن سکے, ایک فریم ورک بن سکے آگے بڑھنے کا. اینڈ دس از the only way forward. ٹھیک ہے, کنکلوڈنگ نوٹ اس پہ احمد بلال محبوب صاحب, تینوں شخصیات ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں, یعنی مائنس آل ہی سمجھ میں آ رہا ہے فی الحال کی جو قیادت ہے, مین اسٹریم قیادت ہے تمام سیاسی جماعتوں کی. دیکھیے یہ جو ہمارے ملک کی افسوسناک حقیقت ہے, لیکن یہ حقیقت ہے بہرحال, وہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اصل میں جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, ان شخصیات کا ہی لینتھنڈ شیڈو ہے. عوام کے اندر بھی پاپولر وہی ہے. یہ پارٹیاں پاپولر نہیں ہیں کہ کسی پروگرام پہ وہ پارٹی کو ووٹ دیتے ہوں, وہ تو شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر کل کو ایکس وائی زی پارٹی بنا لیں تو عوام اس کو سپورٹ کریں گے. پارٹیوں کا کوئی یہی حال پی ایم ایل این اور پی 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 کا ہے. تو شخصیات کو اگر ہٹا لیں گے یہ تو پھر ہالو آؤٹ کرنے والی بات ہوگی پورے سیاسی نظام کو. میں نہیں سمجھتا یہ پریکٹیکل ہے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود تھے, احمد بلال محبوب صاحب موجود تھے. حکومت کے پروز اینڈ کونز, کیا اس کی آئینی کوئی گنجائش ہے یا نہیں, اور سیاسی طور پہ اگر وائڈ کریٹ ہوگا تو اس میں ریفارمز کیسے ہوں گے, ایسے بہت سارے سوالات ہم ان سے پوچھ رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کرکٹ, جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا آج کا میچ ہے, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور جو اس وقت میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ, وہ ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو اس لیے دیا گیا کیونکہ بارش کی وجہ سے کھیل ہو ہی نہیں پایا, صرف ٹاس ہوا اور دونوں ٹیمیں تمام جو مینجمنٹ سے انتظار کرتی رہی لیکن بال ایک بھی نہیں کرائی گئی آج کے میچ میں. اس کا پوائنٹس ٹیبل پر کیا فرق پڑے گا, آگے کے جو زیادہ جو میچز ہیں ان پہ پریشر کس پہ ہوگا, یہ کچھ سوالات ہیں ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ کامران اکمل صاحب موجود ہیں, شاہد ہاشمی صاحب موجود ہیں. شاہد ہاشمی صاحب سے آغاز اس لیے کریں گے کہ شاہد صاحب پہلے تو یہ بتائیے, جو ایک ایک پوائنٹ دونوں ٹیموں کو دیا گیا ہے, اس سے پوائنٹ ٹیبل پہ کیا فرق پڑے گا؟ ایک ایک پوائنٹ میں پاکستان کو کیا اگلے میچز میں پریشر بڑھے گا یا ٹھیک ہے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا ایک ایک پوائنٹ دینے پہ؟ پاکستان کے کیمپ میں تو خوشی ہونی چاہیے. نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک بڑی سخت ٹیم تھی, 2 پوائنٹ مل جاتے تو زیادہ اچھا تھا, لیکن اگر 2 پوائنٹ چلے جاتے تو وہ زیادہ برا ہو جاتا. بسا اوقات 1 پوائنٹ آپ کو آگے جا کے فائدہ کرتا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے. 1992 ورلڈ کپ میں ایک انگلینڈ کا میچ رینڈ آف ہوا تھا, وہاں سے پاکستان کو بے پناہ تقویت ملی اور پاکستان پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل کھیلا اور کپ جیتا.
कामरान, यही सवाल आपसे है कि इस वक्त जो एक पॉइंट के बाद अगर हम बात करें तो अगले आने वाले मैच जो पाकिस्तान के हैं वो काफी टफ हैं. उसमें आपके सामने इंग्लैंड है, श्रीलंका है, श्रीलंका का ये होम ग्राउंड है. अच्छा, न्यूजीलैंड के भी वैसे इन्हीं दो टीमों के साथ मैचेस है, तो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है अगला मरहला. बिल्कुल ऐसे ही है. अगर पॉजिटिव देखा जाए तो मैच पूरा होता, 2 पॉइंट मिलते, न्यूजीलैंड जैसी टीम से जीत के जाते तो बाकी टीमों के लिए हमारे लिए आसानी हो जाती, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता, थोड़ा पता चल जाता, तो बहुत ही अच्छा होना था. लेकिन यह है कि 1 पॉइंट भी बड़ा काम आएगा और आगे दोनों मैचेस जो हैं वो हमें जीतने पड़ेंगे. वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होगी. वहां पे एक मैच भी लूज किया तो फिर आप पे प्रेशर आ जाएगा. तो मुझे लग रहा है कि अगले दोनों मैचेस बड़ी समझदारी के साथ बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और जीतने पड़ेंगे, फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. ठीक है, मैच नहीं हुआ लेकिन हमें बहुत सी चीजें सामने आ जानी थी, आइडिया हो जाना था. टॉस भी हम लोगों ने जीत लिया हुआ था. तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम पे प्रेशर आ गया था जब हम लोग टॉस जीते हैं. अच्छा. तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम का अपर हैंड था अगर हो जाते 20 ओवर से. अगला मैच मंगल को इंग्लैंड के साथ है कामरान, और उसके बाद फिर श्रीलंका के साथ हमारा मैच है. दोनों में से ज्यादा टफ टीम कौन सी है? मुझे लग रहा है कि श्रीलंका के साथ हमें जरा बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी क्योंकि होम टीम है, अपनी कंडीशन में बड़ा अच्छा खेलती हैं. इंग्लैंड की टीम को आपको पता है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं. इतना इजी नहीं होता और इस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा जहां पे स्पिनर्स आए हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहे स्पिनर्स के अगेंस्ट. तो इसलिए मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम को चैलेंजिंग होंगे श्रीलंकन टीम के खिलाफ. एक तो आज था वो 1-1 पॉइंट मिल गया, मैच नहीं हो सका. और दूसरी टीम मुझे लग रहा है कि श्रीलंका की, और दोनों मैच इस वक्त जीतने बड़े जरूरी है. अब न्यूजीलैंड भी जीतने जाएगी, वो भी दोनों मैच जीतने जाएगी. श्रीलंका के भी तीनों मैच होंगे आप देखें. उसके बाद इंग्लैंड के भी तीनों मैचेस हैं. अब न्यूजीलैंड और हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए. जी शाहिद साहब, जो अगली है सेमीफाइनल और अगले मरहले पे जाने के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मोर और लेस सेम ही पोजीशन में है. दोनों को दोनों मैचेस जीतने होंगे तभी इनमें से एक टीम आगे बढ़ेगी, और उन्हीं टीमों से मुकाबला है जैसे जिनका पाकिस्तान से है. न्यूजीलैंड भी उन्हीं टीमों के साथ खेलेगी. बिल्कुल ऐसा ही है. और अक्सर ऐसा होता है कि इन ग्रुप्स में जहां पे टीमें एक तरह की होती हैं, घिचपिच हो जाती है. न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, हम इंग्लैंड को हरा दें, हम श्रीलंका को हरा दें, इस तरह घिचपिच होगी. लेकिन आगे पाले के लिए में भी काफी बारिश है और ये बड़ा सरप्राइजिंग सीजन है बारिश का. यहाँ पे जो मॉनसून है यूजुअली अप्रैल में होता है या फिर जून जुलाई में होता है. तो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन जाहिर है आइलैंड है, कभी भी बारिश हो सकती है. और आगे के लिए फिर बड़ा मसला ये भी हो जाएगा कि अगर टीमें पॉइंट्स बराबर होंगे तो फिर ये देखेंगे कि नेट रन रेट किसका ज्यादा है. फिर अगर नेट रन रेट भी जाहिर अगर मैचेस ही नहीं होंगे तो फिर ये देखा जाएगा कि ग्रुप में मैच कौन जीता. अगर ग्रुप में भी मैच नहीं हुए तो फिर उसके बाद कहानी बड़ी सख्त है पाकिस्तान के लिए कि 6 फरवरी 2026 को जब रैंकिंग हुई थी, क्या इजरा हुआ था, उस वक्त जो टीम ऊपर होगी तो हमसे ऊपर न्यूजीलैंड भी थी, हमसे ऊपर इंग्लैंड भी थी, हम सिर्फ श्रीलंका से ऊपर थे. तो वहां पे जाके हमें थोड़ी मुश्किल होगी. आज के मैच में जो इंटरेस्टिंग बात थी कामरान वो ये कि टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया था, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं था. भारत में हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, हमने पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया. आज आपके नजदीक क्या ये डिसीजन तब्दील क्यों हुआ? देखिए बिल्कुल उस वक्त भी हम लोग सब यही कह रहे थे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी चाहिए. ठीक है, गलती होगी और जो डिसीजन लिया उस पर फिर वो काम भी वैसा नहीं हुआ. बॉलिंग लाइनअप आप देख लें, फिर उसके बाद बॉलिंग को जैसे बॉलिंग करवानी चाहिए, बॉलर अपने को कैसे यूटिलाइज करना, ट्रम्प कार्ड को किस टाइम लाना, कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं था. इवन प्लेइंग साइड भी इंडिया के खिलाफ अच्छी नहीं थी. लेकिन आज हमने देखा कि टॉस जीता, पहले बैटिंग की. नमीबिया के खिलाफ आपको पता राउंड का मैच था, उस वक्त ही एहसास हो गया था कि हमने गलती की इंडिया के खिलाफ. तो अच्छी चीज है कि गलती दोबारा रिपीट नहीं की गई. आज के मैच में टॉस जीत गया, शुक्र है 1-1 पॉइंट मिल गया. मैच छोटा नहीं हुआ, 10 ओवर्स का नहीं हुआ, 5 ओवर्स का नहीं हुआ. फिर भी पाकिस्तान टीम ने गलती की है प्लेइंग साइड खिलाने में. अगर मैच हो जाता, क्या बाबर की बारी आनी थी, क्या मैच हो जाता है तो यहाँ पे स्पिनर्स ने 1-1 ओवर करना था. अगर 5 ओवर का होता है तो फास्ट बॉलर आपके काम आना था. क्या आपने दूसरा स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाया? ये भी चीजें देखने वाली कि आने वाले जो मैचेस हैं इस तरफ जरूर देखें. आप सारा डिपेंड स्पिनर्स पे ना करें, आपको फास्ट बॉलर्स भी खिलाने पड़ेंगे जो बेस्ट आपके पास एक्सपीरियंस है, मेंटली स्ट्रांग है, फिट है,
تو آپ ایکسپیرینس کو اندر ڈالیں, کھلائیں ان کو, کہیں کہ پہلے بھی ڈیلیور کر کے دیا, ابھی بھی آپ ڈیلیور کر کے دیں, آپ پہ ہمیں کانفیڈنس ہے. آپ سینئرز کو ایسا کانفیڈنس دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پے کریں گے اور پرفارمنس دکھائیں گے. تو اس وقت ان کا مورال شاہین کا ڈاؤن ہے, تو لفٹ کرنے کا یہی ہے کہ آپ اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو بتائیں, اس کو کانفیڈنس دیں. شاہد صاحب, ابھی میں گروپ کی پوری دیکھ رہی تھی, جو فارمیشن تھی اس میں سری لنکا ہے, نیوزی لینڈ ہے, پاکستان ہے, انگلینڈ ہے, یہ ساری ٹیمیں بڑی دعوے دار ہیں اگلے مرحلے میں جانے کے لیے, سب کنٹینڈرز ہیں. ان میں سے کون سی 2 ٹیمیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اگلے مرحلے پر جانے میں ان کا اس وقت زیادہ پلڑا بھاری ہے؟ دیکھیے, یہ تو مجھے یہاں کسی مونک سے ملنا پڑے گا, کسی نجومی سے ملنا پڑے گا, پھر بتانا پڑے گا. مشکل لگ رہا ہے اس لیے کہ گھچ پچ ہوگی. ابھی 1-2 ٹیمیں, ظاہر ہے چاروں ٹیموں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. نیوزی لینڈ کبھی ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ نہیں جیتی, لیکن ان کی بھی ٹیم اچھی ہے. باقی 3 ٹیمیں فارمر چیمپئنز ہیں, سری لنکا بھی, پاکستان بھی, انگلینڈ بھی. انگلینڈ تو 2 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن ہے. تو گھچ پچ ہوگی, پھر اس کا مطلب ہے کہ جو گھچ پچ میں آگے نکل گیا, لیکن وہ اللہ کرے نوبت نہ آئے کہ رینکنگ پہ جائے معاملہ. اگر مگر کوئی کس سے ہار جائے, کوئی کس سے جیت جائے, اکثر ہم اسی کے سارا میتھ کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. آج کا میچ ہوا نہیں ہے, لیکن جو دونوں ہمارے پارٹیسن کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان ٹیم کو اس سے خوش ہونا چاہیے کہ 1 پوائنٹ ان کو مل گیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.